وما کان من السیئات دون الشرک والکفر، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، اگر اس سے گناہ ہو گئے ولم یتب عنہا صاحبہا، گناہ کیا اور پھر توبہ نہ کی، حتی مات مؤمنا، عقیدہ ٹھیک تھا، دنیا سے چلا گیا، گناہ کرتا رہا، توبہ نہ کر سکا، فإنہ فی مشیۃ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے سپرد ہے، ان شاء عذبہ، اللہ چاہیں عذاب دے دے، وإن شاء عفا عنہ، اور چاہے تو درگزر فرمائے، ولم يعذبہ فی النار ابدا، لیکن یہ بات ہے اس کو ہمیشہ آگ میں نہیں رکھیں گے، اگر بھیجا تو کچھ وقت کے لیے، ہمیشہ اس کو آگ کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ میں نے ایک بات پہلے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا کافر کو جہنم میں بھیجیں گے تو عذاب ہوگا، مومن کو جہنم میں بھیجیں گے تو تزکیہ ہوگا۔ عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے، اور تزکیہ کہتے ہیں تکلیف دینا اس کو پاک کرنے کے لیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن سورۃ الواقعہ آیت نمبر 27 واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اس کے تحت لکھتے ہیں، میں سمجھانے کیا لگا ہوں کہ اگر تکلیف دینا مقصود نہ ہو وہ عذاب نہیں ہوتا، لیکن اس پہ لفظ عذاب کہا جاتا ہے شکل اور صورت کی وجہ سے، شکل اور، چونکہ اس کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ذلیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ ذلیل کرنا مقصود نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اوئے تم سو رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ، اب اس کا مقصود رسوا کرنا ہے یا مقصود نیند دور کرنا ہے؟ لیکن بظاہر صورت کیسی ہے؟ میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کورس سے نکل گئے، کیوں؟ میری توہین کر دی ہے۔ میں تو توہین نہیں کر رہا تھا، میرا تو مقصد ابھی نیند دور ہو، لیکن جس طرح کلاس میں نالائق کو کھڑے کرتے ہیں اسی طرح کلاس میں لائق کو کھڑا کیا ہے۔ لائق کو کھڑا کرنا تھا نیند دور ہو، نالائق کو کھڑا کرنا تھا تنبیہ ہو، سزا ہو، لیکن بظاہر دونوں کھڑے ہیں۔ اب جو باہر سے دیکھے گا، دو کھڑے ہوئے دیکھے گا، وہ سمجھے گا دونوں کو سزا دی جا رہی ہے، حالانکہ دونوں کو سزا نہیں دی جا رہی، ایک کی نیند دور کی جا رہی ہے اور ایک کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے؟ دونوں کو سزا ہو رہی ہے۔ کافر جہنم میں ہے ذلیل کرنے کے لیے، مومن جہنم میں ہے پاک کرنے کے لیے، لیکن دیکھنے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں رو رہے ہیں، دونوں چیخ رہے ہیں، دونوں تڑپ رہے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں اصحاب یمین دراصل مومنین متقین اور اولیاء اللہ ہیں، گناہگار مسلمان بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، بعض تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بعض کسی نبی ولی کی شفاعت سے مغفرت اور معافی ہو جانے کے بعد، اور بعض کو عذاب ہوگا مگر اپنے گناہ کا عذاب بھگتنے کے بعد یہ بھی گناہ سے پاک صاف ہو کر اصحاب الیمین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ گناہگار مومن کے لیے جہنم کی آگ در حقیقت عذاب نہیں بلکہ کھوٹ سے پاک صاف کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ اب سمجھ آ رہی؟ یہ جو مومن کے لیے جہنم کی آگ در حقیقت عذاب نہیں بلکہ کھوٹ سے پاک کرنے کی ایک تدبیر ہے، تو چونکہ بظاہر دونوں ایک جیسے ہیں اس لیے عذاب کا لفظ بول دیتے ہیں۔ دیکھنا بیان القرآن سورۃ الفرقان آیت نمبر 69 وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں مومن گناہگار کے لیے عذاب میں زیادتی اور خلود نہ ہوگا، جتنا جرم ہے اتنی سزا، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ہمیشہ بھی نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کا عذاب اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ہوگا نہ کہ اہانت کے لیے۔ لفظ عذاب کا بولا جا رہا ہے لیکن مقصود پاک صاف کرنا۔ تفسیر عثمانی سورہ بقرہ آیت نمبر 90 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس سے معلوم ہوتا ہے ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ بغرض تذلیل، البتہ کافروں کو بغرض تذلیل عذاب دیا جائے گا۔ اب اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ مقصود کیا ہے؟ پاک کرنا۔ لفظ کون سا بولا جا رہا ہے؟ عذاب، چونکہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ میرا یہ ایک بیان کسی مولانا نے سنا، ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، ایک جامعہ میں ان کی بڑی حیثیت بھی ہے۔
ان کے پاس ایک لڑکا پڑھتا رہا، تخصص اس نے میرے پاس کیا۔ ابھی سال کے دوران میں یاد کرتے میں استاد جی سے ملا تھا، تو استاد جی آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے مولانا گھمن صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن کبھی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر دیتے، ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے مجھے انہیں سنا تو ہے نا، چلو وہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا بہت بڑے آدمی ہیں، اگلی چھوٹی بات کون سی ہے؟ یہی بات کہتے ہیں کافر کو بھیجیں گے سزا تکلیف کے لیے، احانت کے لیے، اور مسلمان کو پاک کرنے کے لیے۔ بہت ہمیں عجیب سا لگا، اتنا بڑا آدمی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں نے کہا میں بڑا ہوں یا مفتی شفیع صاحب بڑے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب بڑے ہیں یا حضرت عثمانی بڑے ہیں؟ میں نے کہا مولانا شبیر عثمانی بڑے ہیں یا حضرت تھانوی بڑے ہیں؟ میں اتنے بڑے بڑوں کے حوالے دے کر بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھو کیسی چھوٹی سی بات کرتا ہے۔ چھوٹی سی نہیں، اصل لفظ یہ تھا بہت کچی باتیں کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کچی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کو آپ بڑا مانتے ہیں، میں ان کی کچی کچی باتیں سمجھا کر نقل کر رہا ہوں، نقل کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، وہ کچی نہیں ہے، بہت پکی باتیں ہیں۔ پھر میں نے اس مولانا صاحب سے کہا یہ جو آپ کے استاد جی ہیں یہ آپ کو ملے ہیں، یہ مجھے بھی ملتے ہیں، اپنے جامعہ میں ملتے ہیں، جب مجھے ملتے ہیں تو یہ بات مجھے کیوں نہیں سمجھاتے، تجھے کیوں سمجھاتے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھائیں اور میری سمجھ میں آ جائے تو میں آئندہ سبق میں کہنا چھوڑ دوں۔ تجھے سمجھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے سمجھانے سے حل ہوگا نا، تو پھر مجھے سمجھائیں۔ یہ میں بات آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ عرض کرنے کے لیے اگر کسی عالم پر آپ کو کوئی گلہ ہو نا، کوئی شکوہ ہو، اس کے شاگردوں سے نہیں کرنا۔ اگر کسی پیر پر گلہ ہو، مریدوں سے نہیں کرنا۔ محتمم کا طرز اچھا نہ ہو تو مدرسین سے نہیں کرنا، براہ راست ان سے کرو۔ اگر ان سے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر خاموش رہو۔ بعضوں میں کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور خاموش رہنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، کمزور ہوتے ہیں نا، بولنا ہی بولنا ہوتا، کمزور ہوتے ہیں، بس نہیں برداشت کر سکتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑے آدمی سے پردہ زیادہ ضروری ہے بنسبت جوان کے۔ فرماتے ہیں لوگ بڑوں سے پردہ نہیں کرتے، جوانوں سے کرتے ہیں، حالانکہ بڑوں سے بنسبت جوان کے زیادہ ضروری ہے۔ جوانوں سے اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں شہوت زیادہ ہے، اور بوڑھوں سے اس لیے کرتے کہ ان میں شہوت کمزور ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے جس طرح نوجوان میں شہوت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بابا جی میں شہوت کم ہوتی ہے، اگر آ جائے تو کنٹرول کی طاقت بھی کم ہوتی ہے، اس لیے ان سے بچاؤ، پردہ کراؤ۔ اب یہ بات بڑوں کی ہے کسی چھوٹے کی ہے؟ جی میں بڑے کی بات نقل بھی کر رہا ہوں اور ساتھ سمجھا بھی رہا ہوں۔ اب کوئی جی مولانا بڑی کچی کچی باتیں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ۔ اگر کسی شخص کے عمل میں ریا آ جائے، کوئی آدمی اللہ کے لیے نہ کرے، کسی اور کے لیے کرے، شہرت، عزت، دولت، تو یہ سارے عمل تباہ ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ الْعُجْبُ، عجب کا معنی خود کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو بھی سمجھے، یہ عجب نہیں ہے۔ خود کو اچھا سمجھے اور دوسرے گھٹیا سمجھے، یہ عجب ہے۔ آدمی اپنی نظروں میں چھوٹا ہو اور دوسروں کی نظروں میں بڑا ہو، اس کو عجب نہیں کہتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ بھائی آپ کسی بندے سے استفادہ کب کریں گے؟ جب اس کو بڑا سمجھیں گے یا اس کو چھوٹا سمجھیں گے؟ استفادہ تب کریں گے جب اس کو بڑا سمجھیں گے۔ اب ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ جس سے لوگ مجھے ایسا سمجھیں کہ جس سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ کبر بھی نہیں ہے، عجب بھی نہیں ہے۔ ہاں خود کو ایسا سمجھنا کہ میں واقعتاً بڑا ہوں، یہ کبر بھی ہو سکتا ہے، عجب بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ مجھ محمد کو میری نگاہ میں چھوٹا رکھنا اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنانا۔ کیوں؟ اگر میں اب تشریح حضور کی طرف سے نہیں، میں عام بندے کی کہہ رہا ہوں، استاذ اپنی نگاہ میں خود کو بڑا سمجھے تو عجب ہے، اور اس کو دوسرے چھوٹا سمجھیں تو استفادہ نہیں ہوگا۔
اس لیے حضور فرما رہے یا اللہ میں خود کو چھوٹا سمجھوں اور لوگ مجھے بڑا سمجھیں تاکہ استفادہ ہوں۔ ہمارے شاہ کی رحمہ اللہ فرماتے فی اعین الناس کبیرہ بننے کے لیے فی عین صغیرہ ہونا شرط ہے۔ فی اعین الناس کبیرہ ہونے کے لیے فی عین صغیرہ ہونا شرط ہے۔ جب آدمی اپنی آنکھوں میں خود بڑا ہو جائے وہ دوسری کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہونا شروع ہو جائے وہ دوسری نگاہوں میں بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ لوگ توجہ کریں، یہ عجب نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں جا کے مغرب کی نماز پڑھو تو اوابین کے نوافل مسجد میں پڑھنا، گھر میں نہ پڑھنا۔ حالانکہ مسجد میں نوافل پڑھنا اجر کم ہے، نوافل گھر میں پڑھیں تو اجر زیادہ ہے۔ مسجد میں نوافل پڑھو گے تو لوگ سمجھیں گے ہمارے امام صاحب بہت نیک ہیں، اب آپ سے رجوع کریں گے۔ اور جب آپ گھر میں پڑھیں گے لوگوں کو آپ کی عبادات کا نہیں پتہ تو وہ سمجھیں گے ہمارے امام صاحب نیک نہیں ہیں۔ جیسے ہم گھر جا کر سنتیں چھوڑتے ہیں امام بھی چھوڑتا ہوگا، وہ آپ سے استفادہ نہیں کریں گے۔ یہ حضرت امام اپنے شاگرد کو سمجھا رہے ہیں۔ مجھ سے یہ ہمارے درجہ کتب کے طلباء بیٹھے ہیں، تخصص کے بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جب ان کے چھٹیاں ہوتی ہیں نا، مثلا بقرعید کی چھٹی ہے، ابھی چھٹیاں شعبان رمضان کی آ گئی ہیں، کتب کے طلباء جائیں گے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں بھائی آپ پوچھتے ہیں استاد جی میں چھٹیوں میں جا کر کیا کروں؟ میں کہتا ہوں آپ چھٹیوں میں کچھ نہ کریں، یہی آپ کا 2 سال بعد کرنا ہوگا۔ دیکھو لوگ نصیحت کرتے ہیں کریں، اور میں نصیحت کرتا ہوں نہ کریں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہ کرنا بھائی یہی کرنا ہوگا۔ آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں درس قرآن کیسے دوں؟ میں درس حدیث کیسے دوں؟ میں درس فقہ کیسے دوں؟ میں اپنی مسجد میں کورس کیسے کراؤں؟ میں اپنی مسجد میں بیان کیسے کروں؟ میں کہتا ہوں آپ یہ کچھ نہ کریں، بس آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت کریں، کوشش کریں اذان دیں، کوشش کریں مسجد کی صفائی کریں، کوشش کریں اپنے کسی بڑے کی جوتی سیدھی کریں، اور کوشش کریں فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھیں، کوشش کریں کسی کے کام کریں۔ میں نے کہا آپ چھٹیوں میں یہ کریں، یہ 3 سال تک آپ یہ کرتے رہیں، درس نہ دیں، پھر 4تھے سال جب آپ کام کریں گے نا تو جو فائدہ 10 سال میں ہونا ہے وہ فائدہ 1 سال میں ہوگا۔ آپ اپنا اب یہ تو منواتے ہیں کہ مجھے لوگ سمجھے کہ عالم بڑا ہے، میں کہتا ہوں یہ منواؤ کہ لوگ سمجھے طالب علم نیک بڑا ہے۔ آپ کو بڑا عالم سمجھیں گے تو مسئلے پوچھیں گے، استفادہ نہیں کریں گے، اور آپ کو نیک سمجھیں گے تو مسئلے بھی پوچھیں گے اور آپ سے رابطہ بھی رکھیں گے۔